بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ قرآن و حدیث کے مضبوط دلائل سے یہ بات ثابت کی جا چکی ہے، تحریروں کے ذریعے اس کو پھیلایا جا رہا ہے کہ آج علماء کی ایک عظیم اکثریت اور پیروں کی جو یہ گدیاں ہیں، یہ شرک پھیلانے میں پوری طرح سرگرم ہیں، اور کفر و شرک کے اس اندھیرے کے اندر، اس دور کے اندر، اگر کسی عالم دین نے ان مولویوں اور پیروں اور تصوف اور جتنے بھی شرک پھیلانے والے ادارے ہیں، اس کا اگر رد کیا ہے اور ان کے اکابرین تک کو جا کے پکڑا ہے، وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، لٹریچر ہے، ان کی تقاریر ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ناخلف جانشین محمد حنیف نے اس جماعت کے اندر پھر شرک کا انجیکشن دیا 2017 کے اندر، اور سجدہ تعظیمی کا شرک اس جماعت کے اندر پہنچا کے نظم کے ڈنڈے سے اس کو بنوایا اور مجاہدوں کو مجاور بنا دیا۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس نے اختلاف کیا اس سجدہ تعظیمی کے اوپر۔ سورہ یوسف میں جو وَخَرُّوا لَهُ سجدہ آیا ہے، اس کی تفسیر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، بہترین تفسیر ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی انداز سے یہ بات لائے ہیں، اور قرآن کا مضمون بھی یہی بات بتاتا ہے کہ یہ ایک شکر گزاری کا سجدہ تھا جو پورے خاندان نے اللہ کو کیا، ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی۔ لیکن محمد حنیف نے اس کا رخ یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیا کہ پورا خاندان سجدہ تعظیمی کے طور پر یوسف علیہ السلام کے سامنے گر پڑا۔ اس نے اپنی دوسری جلد کے اندر 1175 صفحے کے اوپر شرک کا یہ انجیکشن دیا۔ اسی طرح ایک دوسرا اختلاف جو کیا محمد حنیف نے بہت بڑا، جس کی وجہ سے دعوت کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑا، یہ دعوت زیادہ پھیل سکتی تھی اگر یہ محمد حنیف کا اثر نہ ہوتا۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو ویڈیو کا استعمال ہے یہ بھی حدیثوں کا انکار ہو جائے گا، اور وہ جو تصویروں کی حرمت آئی ہے یہ اس حرمت میں آتا ہے، اس لیے لوگ ڈر گئے، لوگوں نے اس چیز کو نہیں آگے پھیلایا، اور عرصہ دراز تک یہ معاملہ رکا رہا، بہت بڑا نقصان ہوا۔ لیکن ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جب یہ بیانات سامنے آئے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے لیے اس کا استعمال بالکل جائز ہے، اور وہ جو حرام قسم کی تصویریں ہیں اس زمرے میں نہیں آتا ہے، اس کی بنیاد اور ہے، اور یہ ویڈیو کہتے ہیں میں یہاں تک پہنچا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ یہ یعنی اس زمرے میں نہیں آتا ہے، اور اس کا استعمال ایمان اور اسلام کے لیے اگر کیا جائے دعوت توحید کو پھیلانے کے لیے تو یہ بالکل جائز ہے۔ تو یہ دوسرا بڑا اختلاف تھا جو محمد حنیف نے کیا اور ان کے لوگوں نے کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خود اپنی مسجدوں تک کے اندر، ان کی مسجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں تاکہ کوئی جوتیاں نہ چوری کر لے، یا ان کے جو کرتے دھرتے لوگ ہیں ان کے دفاتر میں یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو وہاں دنیا کے لحاظ سے تو اس کو یہ بالکل جائز سمجھتے ہیں۔ ان کی اولادیں جن اسکولوں میں پڑھتی ہیں وہاں ویڈیو کا استعمال ہوتا ہے، یہ خود بھی پورا دن سوشل میڈیا میں ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، اس وقت ان کو یہ حرام نہیں نظر آتا ہے، لیکن جب توحید کی دعوت دی جائے ویڈیوز کے ذریعے اس وقت ان کو یہ حرام نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، ہم دین کا مزاج دیکھیں تو نبی علیہ السلام جدید سے جدید جو بھی چیزیں ہوتی تھی یا وقت کی ضرورت ہوتی تھی اس کے لیے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے، جس طرح خط جب لکھے بادشاہوں کو تو بتایا نبی علیہ السلام کو کہ وہ تو پڑھتے نہیں ہیں خط جب تک اس کے اوپر سٹیمپ نہ ہو، تو نبی علیہ السلام نے سٹیمپ کا انتظام کیا۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کی زبانیں سیکھنے کے اوپر زور دیا، یہ ساری چیزیں اختیار کی گئی ہیں دین کو پھیلانے کے لیے، کیونکہ قرآن کا مقصد ہی لوگوں تک ایمان عقیدہ پہنچانا، تاکہ ان کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لایا جائے۔ تو ان تک بات پہنچانے کے لیے، حق بات پہنچانے کے لیے یہ چیزیں جتنے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہو، پرنٹنگ مشینوں کا استعمال ہو،
اور یہ جدید جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں جتنے یہ ذرائع ہیں، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، تھریڈس ہیں، جتنے بھی یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں۔ نوجوان نسل خاص کر ان کو بہت زیادہ دیکھتی ہے، تو ان تک پیغام پہنچانے کے لیے تو یہ معاملہ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب نے پھر یہ کیوں نہیں بنوائے؟ بھائی ڈاکٹر صاحب نے جب یہ فتویٰ دیا ہے اس وقت تقریباً ڈاکٹر صاحب کا یہ آخری دورہ تھا، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں، میں اس نقطے تک پہنچا ہوں، یہ بالکل جائز ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب تقریباً 1 مہینہ زندہ رہے ہیں، اور وہ دور خاص کر 1986 وہاں سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ 2000 کے اندر، اور خاص کر اس کے جتنے قوانین بنے ہیں یہ 2010 میں بنے ہیں، سائبر کرائمز وغیرہ۔ تو سوشل میڈیا تو یہ بہت بعد میں سامنے آیا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس معاملے میں ذرا برابر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پوری دنیا میں توحید کی آواز پھیل جائے، اور اب تو یہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں دوسری زبانوں میں، خود ایسے ایپس آ چکے ہیں کہ یہ اردو کو ہر زبان کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اس دعوت کو زیادہ سے زیادہ مل کے پھیلانا چاہیے۔ اس معاملے میں وہ جو پرانے رسم و رواج ہوتے ہیں یا مولویوں کا انداز ہوتا ہے وہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ شروع میں ان لوگوں نے بھی فتوے دیے تھے کہ یہ لاؤڈ سپیکر حرام ہے اور پتہ نہیں اس طرح کی چیزیں، بعد میں وہ خود اس چیزوں کے اندر بھی آ گئے ہیں۔ تو یہ ہمارے بھائیوں کو اس میں معاملے میں ذرا برابر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی شیطان ان کے اوپر وار کرے اس معاملے میں۔ پھر میں یہ کہوں گا کہ دیکھو، عقیدے کے معاملے میں بھی محمد حنیف نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے، اور پھر عمل کے معاملے میں بھی اختلاف کیا۔ اس معاملے میں محمد حنیف کا جو فہم ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑے مجاہد عالم دین تھے، مسند عالم دین تھے، اور بہت زیادہ دلیر آدمی تھے، فہم و فراست والے تھے، جدید علوم سے وہ واقف تھے۔ تو لہٰذا ڈاکٹر صاحب کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ماننا، کبھی مینگل کو پیش کرتے ہیں، کبھی یوسف نوروی کو پیش کرتے ہیں، کبھی اور دوسرے لوگوں کو، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور جتنے آج کل کے دور کے یہ جدید علوم کے ماہر لوگ ہیں، یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز کا استعمال کرتے ہیں، اگرچہ پوری طرح ان کا ایمان عقیدہ درست نہیں ہے، چاہے ڈاکٹر ذاکر ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں، علی انجینئر ہوں، اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے عقیدے کے اندر جو نشاندہی ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور اگر یہ ویڈیوز نہ ہوتے تو ہمیں تو ان کے شکلیں بھی پتہ نہ چلتی۔ تو جب ایک ویڈیوز کے ذریعے تقریر کی جاتی ہے تو اس میں فیس امپریشن ہوتا ہے، ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے، اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں ذرا برابر جو ہے دل میں شک نہیں ہونا چاہیے، کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ تو ایک اجتہاد ہے جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، کیونکہ اس دور میں تو ویڈیو تھا ہی نہیں، یہ تو بہت بعد کی ایک جدید ٹیکنالوجی ہے۔ تو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمارے بھائیوں کو۔